اور مربوط حکمت عملی کے ساتھ چلنا ہے اور اسی اپنے لاہ عمل کا اور موجودہ آج کے پاکستان کو جو بحران اور جو چیلنجز درپیش ہیں انہیں کے حل کے لیے اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور وہاں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب اسپیکر قومی اسمبلی میں موجود ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر بعد اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب اسپیکر آج میں ایک اہم مسئلے پر اس معزز ایوان کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر ہم سب جانتے ہیں کہ وطن عزیز کی 66 سالہ تاریخ میں آمریت اور جمہوریت کے درمیان کشمکش رہی ہے. پاکستان ایک جمہوری عمل کے ذریعے وجود میں آیا. جمہوریت ہی اس کی بقا اور استحکام کی ضامن ہے. پاکستان کا قیام اپنے ساتھ بے شمار مسائل لایا. ان سے نمٹنے کی منصوبہ بندی جاری تھی کہ محترم قائد اعظم اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اور قوم ایک عظیم لیڈر کی رہنمائی سے محروم ہو گئی. اس کے بعد ان کے سیاسی جانشین ان کے مشن کو آگے بڑھاتے رہے. 1956 میں وہ ملک کو ایک ایسا آئین دینے میں کامیاب ہو گئے جس پر ملک کے دونوں حصوں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا اتفاق تھا. پاکستان جیسے ملک میں جس کے دو حصوں میں 1000 میل کا فاصلہ تھا, جس کے صوبوں میں آبادی عدم تناسب کا شکار تھی اور ہر صوبے کے اپنے مسائل تھے, ایسے ملک میں آئین سازی کوئی آسان کام نہیں تھا. لیکن ملک کے اہل سیاست تدبر, بالغ نظری اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس چیلنج سے بحسن و خوبی عہدہ برآ ہو گئے. 1956 کے آئین کے تحت پہلے عام انتخابات کی تیاریاں جاری تھیں کہ ملک پر آمریت نے قبضہ کر لیا, لیکن پاکستانی قوم کے جمہوری مزاج نے اسے آج تک قبول کرنے سے انکار کیا. سیاسی جماعتوں, وکلاء, دانشوروں اور اہل صحافت نے جمہوریت کا پرچم سرنگوں نہیں ہونے دیا. جناب اسپیکر, یہاں ملک کی 67 سالہ تاریخ میں ہونے والی جمہوری جدوجہد کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. مختصر یہ کہ اس دوران اگرچہ یہاں کبھی مارشل لاء, کبھی سول آمریت اور کبھی نیم جمہوریت کا دور رہا, لیکن یہاں کی سیاسی قیادت, سیاسی کارکنوں اور جمہوریت پر یقین رکھنے والے دیگر عناصر نے ہمت نہیں ہاری, اگرچہ انہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی. جناب اسپیکر, آج اس معزز ایوان میں وہ چہرے نظر آ رہے ہیں جو آمریت کے اندھیروں میں جمہوریت کے چراغ لے کر نکلے. میں سب کے نام لوں تو بہت وقت لگ جائے گا. دنیا ان سب کو جانتی ہے. ان کا ذکر کیے بغیر پاکستان کی سیاسی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی. ان میں سبھی سیاسی جماعتوں اور پاکستان کی تمام قومیتوں اور علاقوں کے لوگ شامل ہیں. ان میں وہ بھی ہیں جو میرے ہم سفر رہے یا میں ان کا ہم سفر رہا. ان میں وہ خواتین بھی ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے مردانہ وار جدوجہد کی. اس راہ میں ان کی قربانیاں, ان کی جرأت اور ہمت ہم سب کی طرف سے شاندار خراج تحسین کی مستحق ہے.
جناب اسپیکر، آج ہم یہاں ایک منتخب ایوان میں موجود ہیں۔ چاروں صوبوں میں بھی عوام کے نمائندہ ادارے وجود میں آ چکے ہیں۔ ان کی رونقیں، ان کی روشنیاں اسی جمہوری جدوجہد کا ثمر ہیں، جس میں آزمائشوں کے سخت ترین مراحل آئے، لیکن جمہوری قوتوں کے نہ حوصلے پست ہوئے اور نہ ہی ان کے پاؤں ڈگمگائے۔ ہر آزمائش ان کے حوصلوں کو نئی توانائی دینے کا باعث بنتی چلی گئی۔ ملک میں جمہوریت کی بحالی کا معاملہ ہو، بیلٹ باکس کی تقدس کا تحفظ ہو، آزاد و خود مختار عدلیہ کی بحالی، پاکستانی قوم کی جدوجہد کئی دوسری محکوم قوموں کے لیے بھی ایک مثال بن چکی ہے۔ یہ امر ہم سب کے لیے جناب اسپیکر بے پناہ مسرت، فخر اور اعزاز کا باعث ہے کہ آج ہم ایک ایسے ایوان میں موجود ہیں جو 5 سال قبل کے انتخابی عمل کے تسلسل کا نتیجہ ہے۔ فروری 2008 کے انتخابات سے وجود میں آنے والی اسمبلیوں نے کسی دیدہ یا نادیدہ چھتری کے بغیر اپنی آئینی مدت پوری کی اور 11 مئی کے پرامن اور آزاد اور منصفانہ انتخابی عمل کے ذریعے نئی منتخب حکومت معرض وجود میں آئی۔ مجھے یقین ہے کہ منتخب اداروں کی آئینی مدت کی تکمیل کے بعد نئے اداروں کے انتخاب کے ذریعے انتقال اقتدار کا یہ عمل انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا کہ قومی یکجہتی، ملکی اتحاد اور استحکام کے فروغ، احساس محرومی کے خاتمے اور ملک بھر کے عوام کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کا راستہ یہی ہے اور صرف یہی ہے۔ جناب اسپیکر، نو منتخب حکومت کو مسائل کے انبار ورثے میں ملے۔ ان میں توانائی کا بحران، امن و امان کے سنگین مسائل، بیکاری اور بے روزگاری، معیشت کی زبوں حالی، دہشت گردی اور قومی اقتدار اعلیٰ کو درپیش چیلنج شامل ہیں۔ عوام ان مسائل کا حل چاہتے ہیں اور 11 مئی کے مینڈیٹ کا بھی یہی مقصد ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں ایک اور مسئلہ بھی درپیش ہے جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے بیشتر مسائل آئین سے انحراف اور آئینی تقاضوں کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے۔ عدلیہ کی آزادی اور قانون کی عملداری کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس کی حکم عدولی نہ کی جائے اور عدالتی فیصلوں پر سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ آج پاکستان کے آخری ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے ساتھ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق معاملہ کرنے کا مسئلہ درپیش ہے، جس نے ایک بار نہیں 2 بار آئین کو توڑا اور دونوں بار کوئی نام نہاد قومی مصالحت نہیں بلکہ اس کا ذاتی مفاد اس کا محرک بنا۔ 12 اکتوبر 1999 کو ایک ایسی آئینی حکومت کا تختہ الٹا گیا جسے منتخب ایوان کا بھرپور اعتماد حاصل تھا۔ تب ملک میں کوئی بحران نہیں تھا، ملک کا نظام آئین کے مطابق چل رہا تھا۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد عائد ہونے والی عالمی اقتصادی پابندیوں کے باوجود قومی معیشت فروغ پذیر تھی۔ ہماری شرح ترقی اور ہمارے روپے کی قدر خطے کے تمام ممالک سے زیادہ تھی۔ کمیونیکیشن نیٹ ورک، موٹر ویز کے لیے منصوبے زیر عمل تھے۔ ہمارا اپنا گھر اسکیم کے تحت ملک میں لاکھوں گھر زیر تعمیر تھے۔ نئے ہوائی اڈوں کے میگا پروجیکٹس جاری تھے۔ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے فضا سازگار تھی کہ ملک کے آئینی نظام پر شب خون مارا گیا اور سب کچھ تہہ و بالا کر دیا گیا۔ جناب اسپیکر، 12 اکتوبر کے بعد 3 نومبر 2007 کا اقدام جب نہ صرف
آزاد عدلیہ پر حملہ کیا گیا بلکہ میڈیا کو بدترین پابندیوں میں جکڑنے سے بھی گریز نہ کیا گیا۔ گزشتہ پارلیمنٹ یقیناً خراج تحسین کی مستحق ہے کہ اس نے 3 نومبر کے غیر آئینی اقدامات کو انڈیمنٹی دینے سے انکار کر دیا۔ وہ ہم پر بڑا پریشر ڈالا گیا۔ 2008 ہی میں جب پرویز مشرف استعفیٰ دے چکے تھے تو اگلے دن ہم پہ بڑا پریشر ڈالا گیا کہ ہم 3 نومبر کے مشرف کے غیر آئینی اقدامات کو انڈیمنٹی دیں اور ہم اس پہ رضامندی کا اظہار کریں، اور ہم سنتے رہے یہ ساری باتیں، اور یہ باتیں میں آج پہلی دفعہ یہاں اس فورم پہ نہیں کر رہا۔ اس سے پہلے یہ باتیں ٹیلی ویژن پہ بھی انٹرویوز میں کرتا رہا ہوں، اور پریس کانفرنسز میں بھی یہ باتیں ہماری ہوتی رہی ہیں، لیکن اس میں یقیناً جو ہے وہ ہمارا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے کہ 3 نومبر کے غیر آئینی اقدامات کو انڈیمنٹی نہ مل سکی۔ اگر ہم بھی اس میں اگر شامل ہو جاتے تو شاید 2/3 اکثریت پچھلی حکومت کو دستیاب ہو جاتی اور شاید انڈیمنٹی مل جاتی، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ کسی ایسے ڈکٹیٹر کو اسمبلی نے جو ہے وہ انڈیمنٹی نہیں دی۔ اور پھر میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک کردار سینٹ کا بھی ہے، جنہوں نے یونینیمس ریزولوشن پاس کیا کیئر ٹیکر پیریڈ میں۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سپریم کورٹ اس سے قبل چیف جسٹس کے خلاف 9 مارچ کے اقدام کو بھی غیر آئینی قرار دے چکی تھی۔ 3 نومبر اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو ایک غیر آئینی حکم کے ذریعے فرائض کی ادائیگی سے روکنے کے علاوہ انہیں ان کے اہل خانہ سمیت نظر بند کرنے سے بھی گریز نہیں کیا گیا۔ پرویز مشرف صاحب کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اب یہ معاملہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے روبرو ہے۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی تھی کہ وہ مشرف کے 3 نومبر 2007 کے اس آئین شکنی کے اقدام کے حوالے سے بتائے۔ کیئر ٹیکر پیریڈ میں یہ آیا تھا سوال، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو جواب دیا وہ آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ ایک منتخب حکومت ہی کر سکتی ہے، ہم نہیں۔ تو لہٰذا اس کا سپریم کورٹ نے جو ہدایت کی تھی اس کو پھر ہم سے پوچھا گیا، اور آج 24 جون کو عدالت کے روبرو ہو کر اٹارنی جنرل نے حکومت پاکستان کا موقف بیان کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، میں نے ضروری سمجھا کہ اس مسئلے پر میں خود پارلیمنٹ کو اعتماد میں لوں اور اس معزز ایوان کو آگاہ کروں کہ اٹارنی جنرل نے حکومت کی جانب سے عدالت عظمیٰ میں تحریری بیان دینا ہے، اور وہ آج وہ بیان دیں گے، اور جو حکومت کہنا چاہتی ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، جو کہ انگریزی میں ہے۔ تو اس ایوان سے زیادہ بڑا پاکستان کو کوئی اور ایوان نہیں ہے اس معزز ایوان سے بڑا، اور یقیناً کچھ بھی ایسی قدم اٹھانے سے پہلے میرا فرض تھا کہ میں اس معزز ایوان کو اعتماد میں لوں، کانفیڈنس میں لوں، اور ان کو بتاؤں کہ حکومت اس سلسلے میں کیا موقف رکھتی ہے، اور آج حکومت اس سلسلے میں کیا بیان دے رہی ہے اٹارنی جنرل کے ذریعے سے۔ میں پڑھتا ہوں۔ The federal government, in line with the Supreme Court's decision in the Sindh High Court Bar Association's case, firmly subscribes to the view that the holding in abeyance of the Constitution on 3rd November 2007 constituted an act of high treason within the meaning of Article 6 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. The Prime Minister is under oath
to protect, preserve, and defend the Constitution. And it is implicit in his oath that his government ensures that persons guilty of acts under Article 6 are brought to justice. The federal government is fully in line with the unanimous resolution passed by the Senate of Pakistan at a time when the Prime Minister's political party was in the opposition. Now that his party is in the government and is committed to following the highest standards of rule of law, it wishes to ensure that further steps required to be taken by it are not blurred under the cloud of victor's justice. Notwithstanding the fact that the Prime Minister has borne the brunt of Musharraf's brazen coup, he wishes to assure both this august court and the people of Pakistan that he will act according to the highest standards of justice and follow the due process of law. Given the primacy of the issue in the struggle for upholding the spirit of the Constitution, the federal government will proceed in accordance with law and also take political forces into confidence through a consultative process so that the collective will and wisdom of the people of Pakistan is duly reflected in further process in this behalf. ये जवाब अभी सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी देर के बाद मिल जाएगा जनाब स्पीकर, और हम इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस की रोशनी में हम इस सिलसिले में अपना फ़र्ज़ और अपने फ़राइज़ मनसबी जो है वो उसके मुताबिक इक़दामात उठाएंगे, और इस सिलसिले में जो भी इक़दामात करने की ज़रूरत है वो हम इंशाअल्लाह करेंगे। तो मैं आज चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ पेश होने से पहले अपने इस मुअज़्ज़ज़ इदारे को, मुअज़्ज़ज़ हाउस को मैं कॉन्फ्रेंस में लूँ, और इंशाअल्लाह आइंदा इस सिलसिले में जो भी फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी हम इंशाअल्लाह उनको आपकी मशवरे की, मुशावरत की रोशनी में इंशाअल्लाह हम उनको उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।